محترم بھائیوں بہنوں، گزشتہ کافی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں اور شدید سیلاب اور عجیب و غریب قسم کے حالات درپیش ہیں۔ حتیٰ کہ کے پی کے کئی علاقوں کے اندر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو پتھر ہمارے علاقوں میں بنیر اور باجوڑ اور دیگر علاقوں میں آئے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، ایسے پتھر ہم نے آج تک نہیں دیکھے، ایسے پتھر ہم نے آج تک نہیں دیکھے۔ اور جب وہ کیفیت ہوئی اور وہ سیلابی معاملے کے تحت گاؤں کے گاؤں برباد کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ان کا ایسا شور اور ایسی آواز تھی کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ گلوبل وارمنگ کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گلوبل وارمنگ ہوئی جس وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور بہت زیادہ سیلابی کیفیت کا پاکستان میں اور دیگر علاقوں کے اندر سامنا ہے۔ اب اس کا اگر تجزیہ کیا جائے اور صحیح نہج کے اوپر سوچا جائے تو تین باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا بھی خشکی اور تری میں فساد ہے یہ لوگوں کے ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اتنے بڑے بڑے امور پیش آنے کے باوجود ہم لوگ اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں بڑے کی بجائے، تاکہ تم پلٹ آؤ، رجوع کر لو۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کی کیفیت، دنیا کے اس وقت کے حالات، امت مسلمہ کے لوگوں کے حالات، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ کے دین کی بغاوت ہے، نمازوں کا چھوڑنا ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، سود خوری ہے، بے حیائی ہے، قطع رحمی ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہماری امت میں موجود نہیں ہے؟ پہلی قوموں کے اندر شرک ہوتا اور اس کے ساتھ کوئی ایک گناہ ہوتا، لیکن آج امت مسلمہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اکثریت کی یہ حالت ہے کہ جہاں ہم شرک جیسی موذی مرض کے اندر اکثریت امت مسلمہ کی موجود ہے، تو وہاں وہ گناہ جو پہلی قوموں کے اندر ایک ایک موجود تھا وہ بالمجموع ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی ایک گناہ کا نام لیں تو آپ کو وہ گناہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو ہماری قوم کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ قوم لوط کا عمل زنا ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، ناچ گانا ہے، یہ بالاولا موجود ہے۔ پتھروں کا مینہ پڑنا، زمین کا پھٹنا، پوری پوری بستیوں کا تباہ ہو جانا، کمروں کا الٹ پلٹ ہو جانا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے مین علاقے جو ہیں سیالکوٹ، ظفروال، شکرگڑھ، پسرور، اسی طرح ہمارا جتنا چناب کا علاقہ ہے، ستلج کا علاقہ ہے، راوی کا علاقہ ہے، ڈوبے پڑے ہیں، بیلوں کے اندر حالت کوئی نہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھارت کی طرف سے آبی جارحیت وہ بھی موجود ہے، اور بھارت کا علاج وہی کرنا پڑے گا جس کے وہ قابل ہے کہ اس کو ایسی مار مارو کہ اس کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں۔ جب مئی کے اندر اس کی ٹھکائی ہوئی 5-6 گھنٹے تو یہ کافی سنبھلا، کافی اس کو مار پڑی، لیکن اس کے لیے یہ کافی نہیں تھی، تو اس نے کہا میں آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے۔ آپریشن سندور کے ذریعے یہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی مین لینڈ، پاکستان کے علاقوں کو تہو تیغ کر دے، پانی میں ڈبو دے۔ آج ابھی کی اس وقت کی اور کل کی صورتحال کہ پاکستان کا بڑا شہر، بڑا معاشی ہب سیالکوٹ ڈوبا پڑا ہے، آدھی آدھی دکانیں پانی کے اندر ہیں، اور کئی علاقے اس وقت پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ حل کیا ہے؟ ہمیں کفر کی یاریاں چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کو اختیار کرنا ہے، اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ شرک، بدعات، خرافات، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس سے توبہ کرنی ہوگی۔ یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ خسف ہوگا، زمین پھٹے گی، پورے شہر دھنس جائیں گے۔ و مسخن، لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے۔
رات کو انسان، صبح بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. وقذف، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. یہ جو KPK کے اندر عذاب آیا ہے اور کیفیت بنی ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں پتھروں نے پوری پوری بستیاں اجاڑ دی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کر کے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے حیائی، سود، بدعات، شرک، اللہ کی بغاوت، اللہ کے نبی کی بغاوت سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم باز نہیں آئیں گے اور ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے نہیں تو پھر وہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.